رانو چڑیا کو جنگل کے پرندوں کی بہت فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ اس بار بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ پرندے بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، راجو تمہیں پتا ہے اس دفعہ بہت گرمی ہے، ہمیں جنگل میں جانا چاہیے اور دوسرے پرندوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہیں جنگل میں ٹھنڈک مل رہی ہے، خوراک مل رہی ہے کہ نہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں۔ تو اس کا شوہر اس کے ساتھ جنگل میں چلتا ہے۔ رانو چڑیا کو پہلے بلبل ملتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ جنگل میں بہت گرمی ہے۔ رانو بہن جنگل میں بہت گرمی ہے، میرے بچے بہت پریشان ہیں اور خوراک بھی نہیں مل رہی، اتنی گرمی ہے کہیں بھی ٹھنڈک نہیں مل رہی اور پرندے بہت پریشان ہیں۔ تو اس کی یہ بات سن کے رانو چڑیا کو بہت فکر ہوتی، بلبل کو کہتی ہے کہ تم سب پرندوں کو بتا دو کہ سب لوگ میرے گھر آ جائیں، آپ لوگ گرمی میں سب میرے گھر آ جایا کرو اور کھانا بھی مل جایا کرے گا آپ کو۔ تم یہ کام کرو، تم جنگل میں جاؤ، سب کو بتاؤ کہ میرے گھر آ جائیں۔ ایسا سن کر بلبل وہاں سے چلی جاتی ہے سب پرندوں کو بتانے کے لیے، اور ٹونی چڑیا کا شوہر راجو بھی آ جاتا ہے۔ رانو واقعی اس جنگل میں بہت گرمی ہو گئی ہے، تم نے سب پرندوں کو کہہ دیا؟ ہاں راجو، میں نے سب پرندوں کو کہنے کے لیے بلبل کو بھیجا ہے۔ بلبل واپس آ کر بتاتی ہے کہ میں نے سب کو بول دیا ہے، اور ساتھ لوسی کبوتری بھی آ جاتی ہے۔ لوسی کبوتری کہتی ہے، رانو ہم تو اس گرمی میں اس دفعہ پاگل ہو رہے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، تمہاری بہت مہربانی کہ تم نے ہمارے لیے اتنا سوچا۔ کوئی بات نہیں لوسی کبوتری، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں۔ میرے گھر میں پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے اور میرا گھر بھی بہت ٹھنڈا ہے، تم جتنے پرندے ہو سب آ جاؤ اور کھانا بھی ملے گا تم لوگوں کو۔ راجو دوبارہ آ جاتا ہے، وہ بھی کافی پرندوں کو بول کر آیا تھا۔ رانو میں نے کافی پرندوں کو کہہ دیا ہے اور گوری کوی بھی آ گئی ہے، میں نے گوری کوی کو بھی بتا دیا ہے کہ تم سب ہمارے گھر آ جاؤ۔ گوری کوی دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے، رانو بہن بہت شکریہ تمہارا جو تم نے ہمارے بارے میں سوچا، ہم تو گرمی کی وجہ سے پریشان تھے اور کہیں بھی خوراک نہیں مل رہی تھی۔ ابھی میں جاتی ہوں دوسرے جنگل، سب کو بلا کر لاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ رانو چڑیا کے گھر آ جاؤ۔ اس طرح کر کے سارے پرندے جنگل سے ٹونی چڑیا کے گھر آ جاتے، دوپہر کو یہاں پر کھانا بھی کھاتے اور پنکھے کے نیچے آ کر بیٹھے رہتے۔ باری باری سب پرندے اسی طرح کرتے اور بڑا خوش ہوتے اور چڑیا کا شکریہ ادا کرتے۔ سب پرندوں کو خوش دیکھ کر رانو چڑیا اور راجو چڑیا دونوں خوش ہو جاتے اور ان کے لیے دروازے میں گرین ترپال لگا دیتے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ ٹھنڈک ملے۔ یہ سب دیکھ کر وہ تو خوشی میں پاگل ہو جاتے۔ جگ کبوتر بہت مدد کرتا، سارا دن ان کے کھانے پینے کا سامان لا کر دیتا۔ اس طرح کر کے کافی دن گزرتے جا رہے تھے اور ٹونی چڑیا، مینو چڑیا، کالو کوا اور گوری کوی باری باری اس طرح سارا دن آنا جانا لگا رہتا۔ رانو چڑیا سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، کالو کوا اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کھانا لے جاتا۔ کافی دن گزرنے کے بعد اب موسم چینج ہو رہا تھا، بادل آنا شروع ہو گئے، سب پرندے جنگل میں نکل گئے۔ رانو چڑیا بھی جنگل میں آ جاتی ہے، دیکھتی ہے بادل بہت زیادہ آ گیا ہے اور کہتی ہے، لوسی کبوتری لگتا ہے اب اس دن میں کہیں بارش آئے گی کیونکہ بادل بہت گہرا ہے۔ اور بلبل کہتی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ بارش ہوگی۔ لوسی کبوتری کہتی ہے، اگر بارش ہوگی تو بہت مزہ آئے گا، موسم بدل جائے گا۔ اس طرح کہتے کہتے بارش آنا شروع ہو جاتی ہے اور رانو چڑیا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اب پرندوں کے لیے بارش ہوگی تو پرندے بہت خوش ہوں گے۔ سب باری باری پرندے نکلتے ہیں اور آ کر نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ رانو موسم بہت اچھا ہو گیا اور کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو گئی، اب تو بہت مزہ آنے والا ہے، گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اور رانو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اتنا موسم اچھا ہو گیا، بہت گرمی تھی۔ یہ دیکھو نا اللہ کے موسم، جب چاہے اللہ گرمی کر دے، جب چاہے اللہ بارش کر دے، لیکن ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گوری کوی بھی کہتی ہے، ہاں رانو بہت اچھا موسم ہو گیا اور تمہارا تو بہت ہی شکریہ جو تم نے ہمارا اتنی گرمی میں خیال رکھا، تمہیں اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔
हम सब परिंदे तुमसे बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी मदद की। ये सब सुनकर रानो खुश हो जाती है। देखो बच्चों, इस तरह रानो ने मदद की, इसी तरह हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए, मुश्किल में किसी की मदद करनी चाहिए।